إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ مبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ چونکہ یہ جمعہ کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ یوم الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی 8 دن کے بعد اللہ کا ذکر فکر کرنے کی توفیق ملتی ہے، آپس میں ایک ملاقات کا وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کا اجتماع ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ آج میں نے جو موضوع لیا ہے وہ درود و سلام کے حوالے سے ہے۔ بہت دیر پہلے تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اکثر یہ اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی رغبت ہو، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی شان، کہ حضور پر درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، تو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سارے مل کے پڑھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے خاص نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ تو یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا کمال ہے۔ اور یہاں 2 باتیں اہم وہ سمجھ لیں کہ یہاں جو اللہ درود بھیجتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر مسلسل رحمت فرما رہا ہے، اور جو فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حضور کی بارگاہ کے لیے رحمت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب پر اور رحمت فرما اور سلام بھیج۔ اور ہمارے لیے جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھنا ہے اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرنا ہے۔ اور اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو پھر کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو بھیج حضور پر اور حضور کی آل پر تو درود بھیج ہماری طرف سے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یاد رکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ فقط درود ہے، یہ سلام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ درود ہے، اور یہ سلام نہیں ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اب ہم ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے پھر نماز میں ہم سلام تو پھر نہیں پڑھتے، صرف درود ہی پڑھتے ہیں؟ نہیں، دونوں چیزیں پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں۔ سلام کہاں پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، یہ ہو گیا سلام۔ اور آگے درود ابراہیم،
وہ درود ہے، یہ سلام ہے، درود و سلام مل کر پھر ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور سلام ہم وہ پڑھتے ہیں جو رب نے معراج کی رات کو اپنے نبی پر بھیجا تھا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تجھ پر میرا سلام۔ اور آگے جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری طرف سے حضور پر، حضور کی آل پر سلام بھیج۔ تو ہم نے درود بھی پڑھنا ہے، اور بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے نہیں کوئی فقط پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ صرف درود ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے یہ بتائیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویسے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس درخت کو بھی جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں حضور کے ساتھ جاتا تھا تو وہ درخت کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ درود و سلام پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کوشش یہ کیا کرے روزانہ ایک تسبیح پڑھیں، کوشش یہ کیا کرے ہر نماز کے بعد پڑھیں، کوشش یہ کیا کریں رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، کیونکہ جو سمندر مسلسل بہہ رہا ہو اس سے مسلسل لیتے رہنا چاہیے۔ حضور کی جو رحمت ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، تو حضور کی سب سے زیادہ توجہ اس وقت اپنی امتی کی طرف ہوتی ہے جب وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ تو درود بھی پڑھنا ہے اور یہ ہم پر واجب ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں دیا ہے حکم نماز پڑھو، وہ خود نماز پڑھنے سے پاک ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نے اس کی پڑھنی ہے نماز۔ اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھو، اللہ خود روزے نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، اللہ حج خود نہیں کرتا۔ لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں رب ہو کر اپنے رسول اشرف الانبیاء اشرف الرسل تمہارے آقا و مولا پر میں خود درود بھیجتا ہوں، اس لیے تم بھی بھیجا کرو۔ عمل ہے کہ رب وہ خود کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، اس سے حضور کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ چند احادیث درود و سلام کے بارے میں وہ سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ ہم نے حضور پر پڑھا ایک دفعہ، رب نے کتنی دفعہ رحمت فرمائی؟ 10 مرتبہ۔ یعنی وہ درود جس کی نسبت سرکار کی طرف ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول، اللہ پاک 10 بار اپنے بندے پر رحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جو موجودہ دور ہے نا اس میں بھی کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھا کریں، بالخصوص جب جمعہ کا دن آئے تو فجر کے بعد اگر اشراق تک بیٹھنا نصیب ہو تو آپ اس وقت تک درود و سلام پڑھتے رہیں، حضور کی بڑی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں، یہ قاری تھے، اور ان کو سرکار نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر قرآن اترتا ہے تو میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی کسی سے سنوں، میں بھی کسی سے سنوں۔ تو ایک اور صحابی تھا حضرت ابی بن کعب، ان کو فرمایا مجھ سے سنو۔ یا رسول اللہ میں آپ سے سنوں؟ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے کسی کو سناؤں۔ یہ اس لیے تھا تاکہ سننا بھی سنت ہو جائے، سنانا بھی سنت ہو۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے نزدیک، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، سب سے زیادہ
قیامت کے نزدیک وہ میرے نزدیک ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام پڑھنے والوں کو پہچان بھی لیں گے، جان بھی لیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس طرح حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ حضور نے فرمایا سب سے افضل دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ سلام بھیجا، اتنا بھیجا ہے اور یہ بھیجا ہے، اتنا بھیجا ہے اور یہ بھیجا، ان الفاظ کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو فرمایا، تو صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود و سلام اس وقت کیسے پیش ہوگا جب آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے، ظاہری وصال کے بعد کیا اس وقت کیا کیفیت ہوگی یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علیہ الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح درود و سلام سنتا ہے جس طرح حیات ظاہری میں سنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ پر سلام بھیجو اور تمہارا سلام مجھ تک پہنچا ہی نہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا جو محبت والے ہیں ان کے سلام کو میں خود سنتا ہوں، اور جنہوں نے سر راہ مجھ پر سلام بھیجا ہے فرشتہ ان کا سلام مجھ کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بڑی کیفیت میں پڑھتے ہیں، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آنکھوں میں ڈبا جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ اہل محبت ہیں، ان کا سلام میں خود سن لیتا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے مسکین لوگ ایسے پڑھتے ہیں، سلام پڑھ لیا، فرمایا ان کا سلام فرشتے میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن پہنچتا ضرور ہے، کیونکہ نبی میں قبر میں، میں اپنے مزار پاک میں اسی طرح زندہ ہوں، اس لیے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے اپنے ذہن سے اس چیز کو نکالے۔ تو فرمایا سلام مجھ پر درود و سلام جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جب بھی ان کا نام آئے لبوں پر درود و سلام آئے، پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک دفعہ پڑھا ہے 10 بار رحمت ہو گئی۔ تو فرمایا انہیں عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا وہ شخص ذلیل ہو کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ فرمایا وہ شخص خاک آلود ہو، اس کا نام خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو۔ اسی جب بھی سرکار کا نام آئے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ مدینہ پاک میں حاضر تھے، تو وہاں ہم حاضری کے لیے جانے لگے نا، مواجہ شریف کے سامنے سے وہاں عرب کھڑے تھے، تو وہ خوشبو لگا رہے تھے ہاتھوں پہ، تو انہوں نے مجھے بھی لگائی، تو وہ جس کو لگاتے تو کہتے تھے پڑھو صلو علی الحبیب، حضور پر درود و سلام پڑھو، تو جب وہ پڑھتا تو پھر اسے خوشبو لگاتے تھے۔ تو فرمایا درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ وضو کرے، خوشبو لگائے اور بڑی توجہ کے ساتھ جتنا وہ وقت چاہتا ہے وہ اپنے آقا پر درود و سلام بھیجے۔ درود و سلام کیا یہ طریقہ افضل ترین ہے، اگر اس طرح پڑھیں گے تو سرکار کی خصوصی توجہ حاصل ہوگی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ، فرمایا میری قبر کو عید کا دن نہ بنا لینا۔ عید کب آتی ہے؟ وہ سال کے بعد آتی ہے نا۔
فرمایا میری قبر کو، میری ذات کو عید نہ بنا لینا کہ سال کے سال حضور پر درود شریف پڑھ لیا. یہ سال کے سال جس طرح عید بندہ پڑھتا ہے سال کے بعد ہی پڑھتا ہے. اللہ جس طرح اس طرح پڑھی اس طرح کبھی نہ پڑھے، صحیح عید پڑھیں ہم، ہیں جی. تو فرمایا کہ جس طرح عید کرتے ہو میری ذات کو اس طرح نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، صلو علیہ، مجھ پر کثرت کے ساتھ روزانہ ہر وقت درود و سلام پڑھا کرو. یہ نہیں عید آئے تو یا جمعے کو جمعے پڑھ لیا، جب بھی حضور کا نام آئے، جب بھی تصور آئے تو حضور پر درود و سلام پڑھا کرو. صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے جیسے بھی تم پہنچاتے، جیسے بھی تم پہنچاتے تمہارا سلام مجھے پہنچ جاتا ہے. فرمایا میری ذات کو، میری قبر کو عید کا دن عید نہ بنا دینا، جس طرح بندے عید کے دن سال کے سال نہیں. پھر ایک اور میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ذات کو سواری کا سامان نہ بنانا، کہ بندہ جب سفر کرتا ہے تو سواری پر سامان رکھ لیتا ہے اور پھر اسے استعمال کر لیتا ہے. فرمایا اس طرح نہیں کرنا کہ جب تم سفر کرنے لگو جس طرح سوار سفر سے پہلے اپنا سامان رکھتا ہے اور پھر جب سفر کر کے آ جاتا ہے تو سامان رکھ لیتا ہے. فرمایا مجھے اس طرح نہ بنانا. فرمایا تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ذہن میں، تمہارے دل و دماغ میں ہر وقت میری ذات رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ جب خیال آیا جب نماز سلام پڑھ لی، نہیں، بڑے شوق کے ساتھ ہر وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر دن کا ایک حصہ درود و سلام پڑھتا ہوں، دن کا ایک حصہ. آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر میں آدھا دن پڑھوں گا، آدھا دن درود و سلام پڑھوں گا. فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو زیادہ بہتر. یا رسول اللہ پھر میں 3 حصے پڑھوں گا. فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو زیادہ بہتر. یا رسول اللہ پھر میں سارا دن ہی پڑھوں گا، سارا دن اور رات آپ پر درود و سلام جاری رہے گا. فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غم پریشانیاں ختم فرما دے. اگر یہ کیفیت بن جائے تو یہ تو ان بڑے لوگوں کی عادت ہے، ورنہ حضور کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت نہیں. وہاں تو 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور جس کی ایک بار ڈیوٹی لگ جاتی ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں، جن کو بار بار توفیق دی جاتی ہے کہ حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھو. اس لیے حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ حجر اسود کے پاس بھی درود و سلام پڑھتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس بھی درود و سلام پڑھتا ہے، صفا مروہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، جب مینا میں ملاقات وہاں درود و سلام پڑھ رہا ہے، عرفات میں مزدلفہ ملاقات درود و سلام. تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار اور بھی بڑے وظیفے ہیں، تم درود و سلام ہی پڑھ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں انہی کے نام کی برکت سے آیا ہوں، تو جس وسیلے سے میں یہاں آیا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں انہی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں. میں کہاں تھا اس قابل، یہ تو ان کا کرم ہے کہ میں اس بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ جن کی برکت سے میں یہاں آیا ہوں میں ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہا، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبول. آپ درود شریف پڑھیں نا تو اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے، ثواب ملنا ہی ملنا ہے. نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو کوئی ثواب نہیں. درود شریف کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو ثواب ہی ثواب. یہ ایسی عبادت، ایسا ذکر ہے. تو فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. حضور درود السلام پڑھنے والے پر اتنی رحمت فرماتے ہیں، حدیث پاک میں حدیث بطاقہ کے نام سے، بطاقہ پرچی کو کہتے ہیں. تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک بندے کو کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. جب تولے جائیں گے نا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا، نیکی کے اعمال اوپر چلے جائیں گے، پلڑا اوپر چلے جائے گا، اور برائیوں والا بھاری ہو جائے گا. فیصلہ ہو جائے گا، ڈن ہو جائے گا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے جائیں. وہ بندہ پریشان ہوگا. اسی اثناء میں حضور تشریف لے آئیں.
فرمایا اس کی ناپ تول ہو گئی. فرمایا اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، برائیوں کا پلڑا بھاری تھا. فرمایا میرے سامنے اس کی ماپ تول کرو. اس کی ماپ تول ہوگی. جب نیکی اور وہ ماپا جائے گا تو حضور نیکی کے پلڑے میں ایک پرچی رکھ دیں گے. نیکی کے پلڑے میں ایک پرچی رکھ دیں گے. نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا اوپر چلا جائے گا. اب فرشتے حیران ہوں گے کہ یہ کون سی نیکی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب یہ دو فرشتے ہیں نا جی، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہیں جی. یہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں. جو بندہ بولتا ہے لکھ لیتے ہیں، جو کرتا ہے لکھ لیتے ہیں، لیکن جو سوچتا ہے اسے نہیں لکھتے. میری بات سمجھ گئے نا؟ جو بولتا ہے اسے بھی لکھ لیتے ہیں، جو کرتا ہے اسے بھی لکھ لیتے ہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے اسے نہیں لکھتے جب تک اس پر عمل نہ کرے. اب وہ فرشتے کہیں گے کہ کون سی چیز ہے جو ہم سے چھپ گئی اور آپ نے اس کی شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا. تو فرمایا اس نے ایک دفعہ مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا. اب علماء محدثین یہاں انہوں نے بحث کی ہے. فرمایا اگر پڑھا تھا تو فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ ان سے تو چھپا نہیں ہوتا. فرمایا وہ محدثین علماء فرماتے ہیں وہ یہ درود و سلام وہ ہے جنہوں نے زبان سے ادا نہیں کیا تھا بلکہ دل میں پڑھا تھا. حضور نے وہ بھی درود و سلام سنبھال کے رکھا تھا. تو یہ درود و سلام کی برکتیں ہیں. اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے صبح جاگتے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. علامہ شرف الدین بصیری کو یہی برکتیں نصیب ہوئی کہ فالج کی تکلیف ہو گئی تو یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، بادشاہوں کے درباری قصیدے لکھتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے. بیمار ہو گئے، کافی سال فالج کی تکلیف رہی تو سوچا میں حضور کی نعت نہ لکھوں، حضور پر درود و سلام. تو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال المقتحم. یہ نعت لکھ کے رات کو سوئے سرکار کی زیارت نصیب. اب جس درد اور جس کیفیت میں لکھا سرکار کی زیارت ہوئی تو سرکار نے خواب میں بردہ چادر عطا فرمائی. جسم پاک پر ہاتھ پھیرا، صبح اٹھے تو جسم پاک بالکل ٹھیک تھا. تو یہ نعت اتنی مشہور ہوئی کہ بچے کو اس نعت کا پتہ ہے، اس درود و سلام کا پتہ ہے. تو میرے دوستو پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اس کو اپنا وظیفہ کرو. روزانہ ایک تسبیح نہیں تو آدھی تسبیح پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.